ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے محرومین کو میرے محرومین کو خاص طور پہ بیگم ڈاکٹر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في أرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات الله عزیزان محترم ماہ محرم ہے اور ماہ محرم کا پہلا عشرہ گزر گیا. یقیناً آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی کہ اس مہینے میں بی بی کو ان کے بیٹے کا پرزہ دے اور دیا بھی ہوگا. معیار ہم تو ظاہر ہے کسی چیز کا معین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ظاہر کو نہیں وہ باطن کو دیکھتے ہیں اور عبادت کی قبولیت اس کا باطن ہوتا ہے اس کا ظاہر نہیں ہوتا. اور باطن کا تعلق مادے سے نہیں ہے، باطن ملکوت ہے، مجرد ہے، وہ مادے میں نہیں آتا. دنیا کی کوئی مشین، ایکس رے، سی ٹی اسکین، کوئی بھی چیز انسان کے اندر کے معاملات کا اظہار نہیں کر سکتی. آپ اگر چاہیں کسی بھی کوئی چیز چیک کرنا، خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو یہ ہو، آپ کے پاس ٹیسٹ کا طریقہ ہے. کووڈ کا ٹیسٹ کراتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پی سی آر ہو، پی سی آر میں بھی نہیں آتے تو کہتے ہیں آپ چیسٹ ایکس رے کرائیں. کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس چھپے ہوئے وائرس کو ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن جو وائرس باطن میں گھس جائے، اور آپ کی توجہ مجھے پتا ہے آپ 10 دن تھکے ہوئے ہیں، 10 دن محرم، ہمیں بھی بہرحال اس معاملے میں تھکنا کیسا، ساری زندگی ہی فدائے یا حسین ہے. بہرحال میں ابھی 5 دن آپ کی خدمت میں ہوں انشاءاللہ. تو ابھی میں تو جان بوجھ کر ابھی بتا نہیں رہا کہاں کہاں پڑھنا ہے. مجھ سے زیادہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، مولانا آرام کب کریں گے؟ بولے بھی آرام کے دن نہیں ہے یہ. بہرحال وہ خود ہی طاقت دیتے ہیں، وہ خود ہی پڑھواتے ہیں، وہ خود ہی سنواتے ہیں. تو ہمیں تو پڑھنا ہے. تو آپ بھی ذرا بہرحال تیار ہو کے ذہنی متمرکز کے ساتھ آئیں. باطن میں اگر کوئی وائرس گھسا ہوا ہو تو دنیا کی کوئی چیز اس کو اسکین نہیں کر سکتی.
صرف ایک ہی اسکینر ہے ولایت کا. ایک ہی اسکینر ہے، اور یہ اسکینر زمانے اور مکانے میں نہیں ہے، یہ پورے طول بشریت میں ہے کہ اگر باطن کے وائرس کو نکالنا ہے نا تو پھر ولایت کا ذکر کرنا شروع کر دو. اب پھر سب پتہ چل جاتا ہے کیا اندر معاملہ کیا ہے. وہ اسی لیے پروردگار نے قرآن میں، آج جمعہ بھی تھا، یقیناً آپ نے سورہ جمعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، یا نماز مبارک جب بھی انسان کو توفیق ہوتی ہے یا نہیں بھی ہو، شب جمعہ بھی پڑھنا چاہیے. سورہ جمعہ چھوٹا سا سورہ ہے قرآن کا. اس کے علاوہ بھی باقی سورت کے اندر بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اب تمہارے میں سے انبیاء کو بھیجا، نبی جو بھیجے ہم نے تمہارے درمیان سے ہی بھیجے، ہم نے آسمان سے نہیں اتارے نبی، تمہارے درمیان سے بھیجے. اب یہ جو نبی ہیں ان کے کام ہیں کچھ، اور ایک کام ان کا یہ ہے وہ جو زکیہم، کیا کرتے ہیں؟ یہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ یعنی پاک کرتے ہیں، تمہیں صاف کرتے ہیں. وہ کس چیز کو صاف کرتے ہیں؟ تمہارے اندر کی مشکلات کو، تمہارے اندر کے وائرسوں کو. کیوں؟ کیونکہ دنیا کو نہیں پتا انسان اندر سے کتنا حسد رکھتا ہے، کتنا بغض رکھتا ہے، کتنا کینہ رکھتا ہے. یہ ساری مشکلات کہاں ہیں؟ اندر ہیں یہ سب. آپ سائر میں بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، لیکن اگر باطن میں کینے کا بغض ہے تو وجود میں اتنی بو آئے گی کہ آپ کو نہیں آئے گی، مگر ہوگی اندر ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئے گی. انسان جو ہے وہ اندر ہی اندر وہ ہے، وہ کڑتا جا رہا ہے. مشکل کیا ہے؟ اندر مشکل رکھی ہوئی ہے. خوب انہی کو دور کرنے کے لیے پروردگار نے جہاں باقی کام انبیاء سے کرا ہوا، یہ کام یہ تھا، یہ تمہارا تزکیہ کرے، یہ تمہیں پاک کرے. تو یہ جو ہم مجلسوں میں آتے ہیں یہ پاک ہونے کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا پروردگار نے ذکر کیا ہے. الا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، مطمئن کرتا ہے. اب آپ آج کل دنیا پریشان ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا واقعاً پریشان ہے. ایک پینڈیمک کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، دوسرا اس کی وجہ سے اور بھی اثرات ہیں، اور بھی مشکلات ہیں. ظاہر ہے سوشل پرابلم ہے، اکنومیکل پرابلم ہے، معاشی مشکلات ہیں، لوگ گھریلو مشکلات ہیں، ملک کے اپنے حالات، پھر انسان کے اپنے گھر کے مشکل، یعنی انسان ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، ایک پریشانی میں مبتلا ہے. نہ صرف یہاں، پوری دنیا مشکلات کے اندر ہے. اب اس مشکلات کا ایک حل تو یہ ہے کہ فوراً ایک حل ہے کہ لانگ ٹرم حل لو. اب ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ انہی حلوں کی طرف جائیں گے کہ کیا حل ہے اس دنیا کی مشکلات کا. ایک حل جو ہم سب کے لیے ذاتی طور پر ہے، ہر شخص کے لیے، کوئی بھی شخص ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، چاہے وہ عطا، اس حل کی تلاش کے لیے مذہب کا بھی جو ہے نا وہ کوئی دائرہ نہیں ہے. ہر شخص اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے. اب اس سکون کو وہ ڈھونڈتا ہے، اطمینان. اب کیا کرے؟ کوئی کچھ اور کرتا ہے، کوئی پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ میڈیٹیشن پہ چلا جائے گا، کوئی یوگا کرنا شروع کر دے گا، کوئی کچھ کرے گا. مسلمان جو ہے وہ نماز میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کی، آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو کہہ، ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم تو اللہ اکبر کرتے ہیں، ہماری نمازوں میں دنیا جہان آنا شروع ہو جاتی ہے. ہماری تو نماز میڈیٹیشن نہیں رہی. میں اپنی بات آپ کو نہیں خدا نخواستہ کر، میری نماز میڈیٹیشن نہیں ہے. مجھے اپنی نماز کو بنانا پڑے گا. یعنی جب میں اللہ اکبر کروں، یعنی کیا؟ تکبیرۃ الاحرام. یعنی اب کیا ہے؟ یعنی سب حرام ہو گیا. اب صرف تم ایک وادی میں آ گئے ہو، وہ وادی جو تمہیں تمہارے خالق کے سامنے لے کے جا رہی ہے. کیا واقعاً میں اللہ اکبر کر کے اس وادی میں آ رہا ہوں؟ اچھا، اس وادی میں آنے سے پہلے کیا کیا میں نے؟ جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے اتنا آنے سے پہلے کیا کرنی پڑتی ہے؟
تیاری کرنی پڑتی ہے. اب آپ ماشاءاللہ یہاں مجلس میں آئے ہوئے ہیں, کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں, قسم معذرت بھی چاہتا ہوں تھوڑا 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا, کوشش کریں کل ٹائم پہ ہم اس کو شروع کر دیں. آپ آئے ہوئے ہیں, آپ اتنی تیاری سے آئیں اور میں بغیر تیاری کے آ جاؤں, مناسب ہے کیا؟ نہیں ہے. تیاری کرنی پڑے گی, کتنے بجے نکلنا ہے, کب نکلنا ہے, کہاں پہنچنا ہے, کہاں سے جانا ہے, اور ظاہر ہے پھر جو اصل کام ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو اب انسان جب سب سے بڑی وادی یعنی کیا, یعنی خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, تو کیا تیاری کر کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ مول صاحب وضو تو کیا ہے, اصل وضو بھی ہمارا کیسا ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, زندگی جیسی بھی گزرتی ہے, آپ بڑے ہو جائیں چھوٹے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی بھی اگر آپ اپنا وضو چیک کریں, اصلاح کروا لیں, تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. بعض اوقات میں خود محسوس کرتا ہوں کہ اتنے عرصے لوگ نماز پڑھتے ہیں, چھوٹی سی غلطی وضو کے اندر بھی ہو جاتی ہے. جس کا وضو ہی صحیح نہ ہو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ انسان ساری زندگی نمازیں پڑھا, وضو صحیح نہیں ہے, تو اس میں کوئی نہیں ہے. اب وضو کر رہا, لیکن ادھر آپ وادی دیکھیں, کانسیپٹ دیکھیں, ذہن دیکھیں. جب کوئی شخص کسی ایک شخص سے محبت کرتا ہے, نارمل سی محبت, ماں باپ سے محبت, بچوں سے محبت, یہ محبت ہے نا, جتنی محبت شدید ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, اتنے احترام سے وارد ہوتا ہے. ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو اگر ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے تو ساتھ آئے گا, ایک دم نہیں آ جائے گا. وہ احترام ہے, تقاضا ہے. والد صاحب تشریف لائیں, کھڑا ہو جائے گا. کیا ہے؟ احترام اور محبت ہے. اب یہ جو محبت, اب وہ جو خالق کی محبت ہے, اس کی بارگاہ میں کتنے ادب سے جانا چاہیے. جس سے محبت کرتا ہے, اگر پتہ ہو آپ کو کہ وہ اتنے بجے آئے گا اور اپنا دروازہ کھولے گا, کھڑکی کھولے گا, تو آپ اس کی کھڑکی کھولنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ خالق کی محبت کیسی ہے کہ وہ یہاں حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ کرتا رہتا ہے, اور ہم یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب نماز قضا کتنے بجے ہوگی؟ فجر, لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ اول وقت فجر کتنی ہے, مولانا قضا کتنے بجے ہوگی. یہ کیسی محبت ہے یہ؟ مگر سید الشہداء اپنے پروردگار کی محبت کی خاطر نہیں آئے کربلا, اور خود بھی نہیں آئے, سب کو لے کر آئے, پورا انتظام کر کر آئے. تو اب وہاں پہ جب اس وادی میں داخل ہو رہے ہیں, جانے محترم یہ وادی ہے, یہ جو پروردگار 5 وقت ہمیں وقت دے رہا ہے, یہ ہمیں ایک وادی میں لے کے جا رہا ہے کہ تم اگر اس میں آ گئے تو پھر تم سارا دن محفوظ ہو, امنیت میں ہو. لیکن کیا واقعاً ہم اس طرح عبادت میں داخل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اور جب اس وادی سے نکل رہے ہیں, یعنی جب نماز سے نکل رہے ہیں, تو کیا دل چاہ رہا ہے اس وادی کو چھوڑنے کا یا نہیں؟ اڑ گئے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کنیکشن کتنا کمزور ہے. اور اسی کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے عزیزان محترم. اور کیوں انبیاء ہے 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے تھے؟ اپنے پاس لے کے آئے, اپنا کوئی ان کا سیٹ اپ تھا نہیں. لا الہ الا اللہ, خدا ایک ہی ہے, اسی کو مانو, بس یہی مانو. اور اسی کے لیے پروردگار نے آخری نبی کے بعد امامت کا سسٹم, ولایت کا سسٹم دیا. کیوں دیا؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف آتے رہیں, اللہ کی طرف آتے رہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں نظام الہی چاہیے, ایک نظام الہی چاہیے. اگر یہ نظام الہی نہیں ہوگا تو یہ پروردگار کی طرف نہیں جائیں گے. ایک آیت اللہ بہت بڑے, نماز سے پہلے کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیکہ یا عبداللہ الحسین. لوگوں نے کہا قبلہ یہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے جو آپ نماز سے پہلے امام حسین کو سلام کرتے ہیں. کہا نہیں, میری نمازیں امام حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے, امام حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں. اگر امام حسین نے نہیں پڑھی ہوتی نماز تو آج ہماری نمازیں نہیں ہوتی.
خوب یہی تو ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. سمجھنے کی کوشش کریں، یہ معرکہ عام معرکہ نہیں ہے، یہ معاملہ عام یا سادہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے چند دن آپ کی خدمت میں اگر توفیق کوئی خدا کی یہ گزارشات جو آپ کی خدمت میں ہے کہ یہی کہ یہ کربلا جاوداں ہے، کربلا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور یہ بہت بڑی ہے. تو اس کے جو راز ہیں، اس کے عوامل ہیں، ہم اس کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں ہم اس کے کتنے قریب ہیں. پہلی چیز یہی ہے کہ جو عمل ہے اس کا پیرامیٹر کوانٹٹی نہیں ہے، اس کا پیرامیٹر کوالٹی ہے. اور وہ کوالٹی کیسے ہوگی، کیسے چیک کی جائے گی؟ وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے گی. کیا خلوص پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ یا دکھاوا ہے خدا نہ خواستہ، یا ریاکاری ہے، یا مطلب کوئی اور ہے، ہر چیز کا. اب ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ چھوٹی مجلس ہے یا بڑی مجلس ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مجلس کرانے والے کی نیت کیا ہے. نیت کیا ہے؟ ایک عالم دین تھے اور تہران میں ان کو کسی نے فون کیا کہ مجلس ہے، ان کے پاس جگہ تھی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. مجلس خاتون نے بولا کہ ہماری مجلس ہوتی بڑی چھوٹی سی ہے، بچوں کی ہے، بس تھوڑے سے ہیں وہ لوگ، ایک چھوٹی سی مجلس ہے، بس آپ تشریف لے آئیے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وقت ہے آ جاؤں. تھوڑی دیر بعد فون آیا کسی ایک بڑے تاجر کا کہ مجلس ہے. انہوں نے بولا بھی مجلس کا جو وقت تھا وہ تو میں نے دے دیا. کہا نہیں، یہ مجلس جو ہے وہ جو کرا رہے ہیں وہ بہت پیسے والے ہیں. تو کہا پیسے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو عطیہ تو ملے گا، لیکن اس مجلس کی وجہ سے آپ کو پروپوگیشن بہت ملے گی، یہ بڑی مجلس ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو وہ خاتون کو مجلس دے چکا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ خوب دیکھ لیں، یہ مجلس آپ کو چھوڑ دیں، آپ اس کو بعد میں کر لیجیے گا. اچھا مولانا نے کیا کرتے؟ مولانا نے فون کیا اور خاتون کو منع کر دیا. رات کو خواب میں دیکھا انہوں نے کہ وہ جو مجلس ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کی گلی کے کونے پر خود سید الشہداء اپنی چھوٹی بچی کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ بیدار ہوئے. انہوں نے فون کیا سب سے پہلے تو اس خاتون کو کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آؤں گا. اور پھر اس شخص کو فون کیا، بولا میں مجلس پڑھنے نہیں آؤں گا. کہا کیوں؟ کہا نہیں، جہاں امام قبول کر رہے ہوں. یہ ضروری ہے جانے محترم، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ مجلس کس کی ہے کیسی. مجلس قبولیت آپ کا خلوص اور اخلاص ہے. عزیزان محترم، خوب اب یہ کیسے چیک کیا جائے گا؟ یہ آپ اس کو میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیں خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات میں خلوص کتنا ہے. جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ ذکر تاریخ کو، زمان کو، مکان کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، اسے روک نہیں پایا کوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب پروردگار چاہتا ہے، حدیث ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ خیر پیدا کرے، اس کے دل میں امام حسین کی محبت کا اضافہ کر دیتا ہے. اب یہ جو محبت پیدا ہو رہی ہے یہ دعا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اس جگہ جہاں پروردگار نے کہا چھوڑ دو، کیا ہے؟ خوب خالی جگہ ہے، دشت و بیاباں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی لوگ ہیں، نہ کچھ کھانے پینے کا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی؟ یہ نہیں کہا کہ پروردگار میرے بیٹے کو، میری زوجہ کو کھانا دے دے، پینا دے دے، نہیں کہا. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ پروردگار
لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر. اور کیسی محبت پیدا کی کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے پانی نکلا. اسی عمل کو حج کے اندر جو ہے وہ واجب قرار دے دیا. خب یہ نظام الہی ہے. اب پوری دنیا طاقت لگا لے. اب آپ کے سامنے آج کل ملک میں آپ کو البتہ شکر ہے خدا کا پروردگار کا کہ ماہ محرم خاص طور پر پہلا عشرہ کافی سٹریس بھی تھی لیکن اچھا گزر گیا، سوائے چند جگہوں کے کہ تھوڑے موٹے تھوڑے سے حالات جو ہے وہ خراب ہوئے. وہ چند جگہ بہت مائنر سی جگہ. اس میں بہرحال حکومت نے بھی اپنا اچھا کردار ادا کیا، پولیس نے، سیکیورٹی نے، جو کر سکتے تھے، مومنین نے، اسکاؤٹ نے، اور خود اہلیان محلہ جہاں بھی سنی شیعہ جو بھی تھے سب نے ایک کردار اپنا ادا کیا اور نواسہ رسول کا پوسا دیا. کیونکہ امام حسین کسی واحد فرقے کا نہیں ہے. امام حسین یونیورسل ہے. کتاب چھپی ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع بتا رہے تھے، میری نظر سے وہ کتاب میں خود نہیں دیکھ پایا لیکن اس کے ٹکڑے دیکھ پایا، جس میں 230 تقریباً نان مسلم غیر مسلم لوگوں کے امام حسین کے بارے میں اقوال ہیں کہ جو مسلمان نہیں. اس میں سے ایک ہینری تھامس ہے جو بیلجیم کا رہنے والا ہے. اس کے بڑے، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے ٹرائنگ سلیس پہ یعنی اس پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی خدا فادر اور گاڈ اور روح القدس پہ جو بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس حسینیت کا پرچم ہوتا نا تو ہم پوری دنیا کو کرسچن بنا چکے ہوتے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنے مومنین کو بھی توڑ دیا ہے. دوسروں کو تو کیا مومن بنائیں گے ہم تو آپس میں بٹ گئے. کس وجہ سے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شخصیت، یہ ہستی کیسی ہستی ہے. بس وہی مشکل ہے اندر، اصل مشکل باطن میں ہے اور وہ حل نہیں ہوتی ہے. پھر بھی دیکھیں ان کا کتنا کرم ہے. ہم پورا سال کچھ بھی کرتے رہیں پھر بھی میرا مولا کریم ابن کریم ہے. ہر سال ہمیں اپنی مجلس میں بلا لیتا ہے. بھائی آپ اب آپ خود تصور کریں نا. خوب انسان آسان نہیں ہے. یہ آنسو بہانا آسان نہیں ہے. انسان اپنا بھی کوئی بعض اوقات مر جائے، آدمی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا آدمی کا. لیکن یہ ماجرا، یہ نام، ایک ہی نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے. آپ شاید آپ نہیں دیکھتے ہو، میں تو خود گیا ہوں. میں ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جو دنیا کے نقشے میں اگر آپ ڈھونڈیں بھی نا، ڈھونڈیں تو نقطہ ہے خالی پانیوں کے درمیان میں. ایسے جزیرے ہیں، نقطہ ہے، نقطہ. وہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. وہاں میں گیا اور وہاں جب میں جا کر اترا، اول تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی جگہ ہے. وہ تو خیر انہوں نے پتہ نہیں کہیں اسی طریقے سے مجھے کانٹیکٹ کیا اور میں بھی خیر وہاں پہنچا. جب میں پہنچا تو ایک تو وہ پورا 3.5 گھنٹے میں جزیرہ ختم ہو جاتا ہے. پورا 3.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. ٹوٹل وہاں پہ 50,000 مسلمان ہیں ٹوٹل. اس میں سے 2,500 شیعہ ہیں خالی. وہ ان کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ، اس کا پریزیڈنٹ، مدرسے کا پریزیڈنٹ، جماعت کا پریزیڈنٹ، پینل، سب ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے. میں جب وہاں اترا، اردو بھی ان کی اچھی نہیں ہے، فرینچ بولتے ہیں وہ. اردو جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا نا، میری آنکھوں میں وہیں آنسو آ گئے صرف یہ دیکھ کے کہ اہل بیت کہ کیا کرم کیا ہوا ہے آپ نے. دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے پر آپ کی محبت لوگوں کے اندر گھسی ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. یعنی ایسی محبت اہل بیت. مجھے کیوں بلایا انہوں نے؟ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے.
ورنہ میرے اندر کیا تھا. اور یعنی آپ سوچیں. اور ابھی میں ظاہر اور بھی بہت سی جگہوں جاتا رہا, میں نے بھی, میرے پاس میسیجز بھی آئے مڈاگاسکر اور افریقہ کے مختلف گاؤں دیہاتوں میں افریقن اپنی زبان میں امام حسین کا گریہ اور مدح کر رہے ہیں. کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان کا کرم ہے. یہ وہ چاہتے ہیں. اللہ صلی اللہ. یہ وہ چاہتے ہیں, اور جب وہ چاہیں, قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہیں. تم ہمارا ذکر کرو, تمہارے دل اطمینان پا جائیں گے. یہ ہے کہ ذکر کریں کیسے؟ اپنی مرضی سے یا جیسے وہ چاہتے ہیں. اگر آپ پریشان ہیں, اگر آپ آج دنیا مطمئن نہیں ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک شخص کے پاس فقیر ہے, ذاتی طور مشکلات ہیں, پیسے کم ہیں تو یہ پریشان ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ پریشان نہیں, ایسا نہیں. ہر شخص پریشان ہے, اس کو کوئی اور پریشانی ہے. اور ہم تو ظاہر ہے ہر جگہ جاتے رہتے ہیں, ہر طبقے سے ملتے ہیں. ابھی ضروری بھی ہوتا ہے ہر شخص سے ملنا ہے آپ کو. ایک ملک جاتے تھے, وہاں پر ہم ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ بھی چائے پیتے تھے, اور جو ملینئر ہے اس کے ساتھ بھی چائے پینی ہے, کیونکہ سب آتے ہیں مجلس میں, آتے ہیں, سب کے ساتھ پینی ہے. ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص کا. مولانا صاحب میرا یہ مسئلہ ہے, وہ بھی اس کا بھی مسئلہ ہے, اس کا بھی کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ ہے تو شکر ہے کہ مولانا کو مسئلہ بتا دیتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں, ہمارے پاس بھی وہی ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے, ہم بھی وہی دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہی ہے. اور اکثر جو پریشانیاں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی دیتے ہیں. کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھیے گا. تو کسی نے کہا مولانا صاحب آپ کے سارے وظیفے فجر کی نماز کے بعد کے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اصل ہدف فجر کی نماز پڑھانا ہے. اصل ہدف ہے. اب روزگار چاہیے, فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار کرو. میں نے نہیں کہا, ائمہ کے اقوال ہیں یہ, ہمارے اپنی طرف سے کوئی نہیں چیز عزیزان محترم ایسی. نہ ہم وہ تعویذ دینے والے مولانا ہیں کہ آپ کو وظیفے تعویذ دیتے رہے ہیں, وہ ہم اس کے اتنے زیادہ کہ وہ بھی نہیں. جو ائمہ نے بتائی ہیں, اور یہ سب آپ کی دسترس میں ہیں چیزیں, کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے زندگی میں کتابیں کھولیں. اب ہم کرونا کی ویکسین لگانے کے لیے ویکسینیشن بھی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی باتیں لگائیں, لیکن ہمارے چوتھے امام نے ہمیں صحیفے سجادیہ میں 7ویں نمبر کی دعا بتائی ہوئی ہے بیماری اور وبا کی. ہم نے کتنی پڑھی, کتنی دفعہ پڑھی؟ کیونکہ دعا ہے, وہ بہت بڑی دعا نہیں ہے, پڑھی دعا. ہم پریشان ہیں جوان, میں کیا کروں, میں نے گناہ کر لیا, میرے سے غلطی ہو گئی, وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ کیا پڑھیں, کیسے توبہ کیسے کریں خدا کی بارگاہ میں؟ توبہ کا بھی تو طریقہ ہونا چاہیے نا. مناجات تائبین پڑھیں صحیفے سجادیہ میں. اب بولیں صحیفے سجادیہ کیا ہے, اب یہ بتائیں مولانا. تو صحیفے سجادیہ چوتھے امام کی دعاؤں کی کتاب ہے, جو امام نے اپنے سینے سے منتقل کی اپنے بیٹے زید پر, کہ جنہوں نے قیام بھی کیا تھا, جن کو شہید بھی کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ, اور اس طرح امام نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو بھی عنایت کی تھی. اللہم صلی علی محمد. اب یہ کہ اب ہمیں پتہ ہو کہ خدا سے مانگنا کیسے ہے. نحنو ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہیں, لیکن ذکر کرنا کیسے ہے, یہ بھی تو وہی بتائیں گے نا, ذکر کرنا کیسے ہے.
رات کی تاریکی میں ذکر کرنا ہے یا بازار میں ذکر کرنا ہے؟ ذکر وہ ہے، آج کل تو پہلے لوگ وہ ٹھک ٹھک والی تصویر ہوتی تھی، ہم بھی جب جوانی میں تھوڑے سے بہتر ہوئے تو ہم نے بھی وہ تصویر پکڑ لی کہ زیادہ ذکر کرنا ہے، کاؤنٹنگ بھی کرنی ہے، تو ہم ایک بزرگ کے پاس چلے گئے۔ اب بزرگ تو ظاہر ہے انہوں نے بڑا لطف کیا ہمارے اوپر، الف اللہ چمبے بوٹی مرشد من وچلائی ہو، تو وہ بوٹی انہوں نے ہمارے اندر لگائی تھی، تو وہ ایک دن چلے گئے، ان کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھا نہیں یار، ہم نے ان کے سامنے تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے پورا دن، مرشد اسی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ذکر ایسا کرو کہ تمہارے اندر جذب ہو جائے۔ تو آپ چھوڑو، جنہوں نے وہ رکھ دیا، ہم نے اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، ذکر ایسا کرو۔ آج کل ڈیجیٹل آ گئی ہے، ڈیجیٹل لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں کسی جوان کے ہاتھ میں وہ ڈیجیٹل تصویر دیکھتا ہوں، مجھے واقعی خوشی ہوتی ہے کہ اس دور کے اندر یہ جوان ذکر میں مشغول ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو یاد دہانی کرنے کے لیے تصویر رکھنی پڑتی ہے آدمی کہ بہرحال کچھ تو ہو، لیکن ذکر کریں کیا اور کیسے کریں، یہ ہمیں خود ان سے سیکھنا پڑے گا کہ یہ خود کیسے ذکر کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں، بازار میں، خلوت میں، ہر وقت حالت ذکر میں ہے، کیونکہ ایک ذکر آپ زبان سے کرتے ہیں نا، ایک ذکر قلب کرتا ہے اور وہ ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے پروردگار نے بھی ایک عجیب انتظام کیا، دل کی دھڑکنیں بھی 72 دفعہ ہی ہیں ویسے، یعنی یہ جو انسان چل رہا ہے یہ 72 کی وجہ سے چل رہا ہے، تو جب بدن 72 کی وجہ سے ہے تو پھر سارا نظام بھی عزیزان محترم، خوب یہ خدا کا لطف ہے اپنا ہر چیز میں۔ اب اس میں آپ بولیں نہیں اتفاقی ہے، اس کے یہاں کوئی چیز اتفاق نہیں ہے، ادھر سب پلان ہے، سب پلان ہوا ہوا ہے، ایسے نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اتفاقی نہیں آئے کربلا، مطلب جا رہے تھے، اچھا کربلا ہے، اچھا یہ نہیں رک جاؤ، نہیں، وہ جگہ روئے زمین پر اول خلقت سے مشخص ہے، کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر پروردگار عرفے کے دن کعبہ سے پہلے تجلی کرتا ہے، اس جگہ کو خدا نے مشخص کیا ہے، پہلے سے مشخص، ہر نبی جو بھی وہاں سے گزرا ہے اس نے گریہ کیا ہے، اسے رونا پڑا ہے۔ پہلی مجلس جو پڑھی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ وہ نام، وہ کلمے کہ جس سے خدا جو ہے وہ آپ پر رحم فرمائے، تو وہ کلموں میں جب نام آیا نا بحق الحسین، تو کہتے ہیں حضرت آدم مغموم ہو گئے، ان کی غم کی حالت ہو گئی، ان کے اندر غم کی حالت ہو گئی ان کی، تو کہا حضرت جبرائیل سے کہ یہ نام کیسا نام ہے، یہ غم طاری ہو گیا ہے، تو پھر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آخری رسول کے نواسے فلانی جگہ ان کے ساتھ ایسے 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 ہوگا۔ حضرت جبرائیل پڑھ رہے اور حضرت آدم گریہ کر رہے ہیں، یہ پہلی مجلس ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں، بہرحال میں وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے آخری کی طرح رواں دواں، لیکن میں بہرحال آپ کے اذان حالی میں مقدمتاً آج گفتگو حاضر خدمت لے کر آیا کہ یہ جاویداں ہونے کا راز سمجھیں۔ ہم ابھی تک عمومی طور پر ایک حصار میں ہیں جسے ہم نے خود بنایا ہے، ہم اس کو توڑ نہیں پا رہے، ہمیں اس کو گرانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس وادی میں آئیں جو امام کی وادی ہے، اور پھر اس تک پہنچنے کے لیے امام کو سمجھے کہ امام ہے کون، امام کسے کہتے ہیں۔ امام صرف روئے زمین پر مسلط نہیں ہوتا، اس کی حاکمیت صرف زمین پہ نہیں ہے، امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے۔
اور اس کائنات کے امام کا یہ صرف جملہ نہیں ہے بس ہم مولا کائنات بس گزر گئے. کائنات کیا ہے؟ کائنات کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم اس منظومہ شمسی کے اندر ہیں، ایک سورج اور یہ چند سیارے، یہ ایک گلیکسی ہے ایک، اور یہ گلیکسی موو کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ملکی وے گلیکسیاں اور یہ سارے منظومہ شمسی ہیں، اور یہ سب میٹر ہے، یعنی مادہ ہے. یہ اتنا بڑا مادہ ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہاں تک ہے. پھر آسمان پہلا کہاں ہے؟ اوپر ہے جی. اوپر کہاں تک ہے؟ اور جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں. ابھی تو ایک گلیکسی پتہ نہیں کیا گلیکسی، پتہ نہیں کب آئے گا پہلا آسمان. پھر وہ ابھی جو اب بہت عرصے پہلے کچھ بلیک ہولز جو ہے وہ کیمرے نے نکالے کہ آسمانوں کے درمیان میں کچھ ایسے راستے ہیں. پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا، پھر ساتواں. اس کے بعد عرش الہی ہے، اس کے بعد ہے عرش الہی. اب پتہ نہیں کہاں ہے، کتنا بلند ہے. اس عرش الہی کے دائیں طرف رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اس عرش الہی کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یعنی ماجرا کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا یہ بات ہے. یہ کیا ہے یہ معاملہ پروردگار؟ کون سی چیز ہے یہ جس کا ذکر تو اول سے لے کر تو نے آخر تک رکھا ہوا ہے؟ یعنی ذکر تو نے اول سے لے کر آخر تک ہے، اول خلقت سے لے کر عرش پہ پتہ نہیں کب سے لکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں پتا، ہمیں کسی کو نہیں پتا کب سے لکھا ہوا ہے یہ عرش پہ. اس کے بعد یہ انبیاء ہر نبی کے ساتھ خود 61 ہجری کربلا، اور اس کے بعد ہم یہ سب دیکھتے ہیں. آخری جو آئے گا جس کی کائنات انتظار کر رہی ہے، وہ کیا کہے گا؟ کربلا مکہ میں کھڑا ہو کر وہاں میرے مولا جب تشریف لائیں گے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد آئیں، اور وہاں پر آ کر مولا کیا فرمائیں گے؟ الاجل 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 الاجل. عزیزان محترم، اب وہاں سے لے کر معاملہ چلتا چلتا آخری کیا ہے؟ ظہور. ظہور میں بھی میرا مولا کہ میری جانیں، میری اولاد، میرا مال سب میرے امام پر قربان ہو. امام تشریف لائیں گے. امام کیا کہیں گے؟ یا اہل العالم، اے دنیا، اے عالم کے لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا. یعنی آخری بھی امام حسین. معاملہ یہاں بھی نہیں رکا، معاملہ یہ جو دنیا ہے یہاں رک جاتا. عالم برزخ، عالم برزخ یعنی دنیا کے اور قیامت کے درمیان میں ہے. جو لوگ مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں ہے اس ٹائم. آج جمعے کا دن تھا، متوقع ظہور کا دن تھا، اور آج بھی امام نہیں آئے. میں بھی مصروف رہا اپنی زندگی میں کہ میں نے 10 دن مجلسیں پڑھی ہیں، تھکا ہوا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، جو ہوتا ہے. آپ بھی مصروف رہے ہوں گے اپنی زندگی میں. کسے خیال آئے کہ آج اس نے آنا تھا؟ 10 دن وہ اصل وارث، اصل پرسہ اسی کو لینا ہوتا ہے نا. اصل وارث وہی ہے کربلا کا. 10 دن امام نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ اتنا میرے جد کے لیے ماتم کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. 10 دن گزرنے کے بعد میرے ظہور کے دن کے لیے یہ کتنا میری طرف ہے. آسان معاملہ نہیں ہے عزیزان محترم. میں آپ کو بہرحال میں خود اس چیز کو بہت شدید طریقے سے محسوس کرتا ہوں، خود رہتا ہوا اپنے وجود کے ساتھ، کہ میں خود پھنسا ہوا ہوں، میں خود گرفتار ہوں. میں کیسے اپنے امام کے پاس آؤں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں. مجھے اپنی مجلسوں کی فکر ہے،
یہاں پڑھنی ہے، وہاں پڑھنی ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. امام کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں تیاری ہے اس کی؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تو آیت کے جملے ہیں نا کہ وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں لیکن میں آپ کو قریب دیکھتا ہوں. یہ دو آیت کی جملے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ دو آیت پڑھتے ہوں گے صبح فجر کی نماز کے بعد. یہ کم سے کم محبت کا اظہار دعائے عہد ہے فجر کی نماز کے بعد. جیسے چھٹے امام نے کہا کہ 40 دن پڑھو، اگر مر بھی جاؤ گے نا تو قبر سے اٹھائے جاؤ گے ظہور کے لیے. تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ 40 دن کم از کم پڑھیں اس کو. امام ایک عالم دین آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں عالم دین اپنے پریشان تھے، بیمار تھے، وہ مشکلات میں تھے، اپنے گھر کے صحن میں ٹہلے جا رہے ہیں. کیوں پریشانی ہے؟ پریشانی اور کہہ رہے ہیں کہ مولا میں اتنا پریشان، میری مشکلات ہے، آپ میری مدد کو نہیں آتے. ایسے وہ دیکھتے چلتے چلتے اچانک سے دیکھا امام ساتھ چلنا شروع ہو گئے. امام چلنا شروع ہو گئے اور کہا فلانی جگہ تم مشکل میں پھنسے تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ فلانی جگہ تمہیں یہ مصیبت آ گئی تھی تمہارے اوپر، تمہیں کس نے بچایا؟ ایک ایک کر کے سب گنوایا. کہا ایسا نہیں ہے، ہم تمہاری خبر رکھتے ہیں. خود امام نے جو شیخ مفید کو جو توقیع لکھی ہے، توقیعات ہیں جو خود امام کی طرف سے جو ہے وہ اول شروع کے اوقات میں، جب یہ جو امام کی غیبت صغریٰ ہے پھر غیبت کبریٰ کے شروع کے جو سال ہیں اس میں توقیعات ہیں امام کی طرف سے. وہاں پر امام نے خود کہا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی خبر رکھتے ہیں. ہم تک تمہارے حالات آتے ہیں اور اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھیں تو دشمن تمہیں چیز پھاڑ جائے. یہ خود امام ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزارہ نے بہرحال چند جملے لوں گا، بہرحال میں آپ سے اجازت طلب کروں گا کیونکہ بہرحال وقت ہے. عزیزارہ محترم، خود یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھتے ہیں. ہمارے عمل بعض روایات کی روشنی میں امام کی خدمت میں 2 دفعہ پہنچتے ہیں، 2 دفعہ ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں. عمل کیسے جاتے ہیں؟ سوال پیدا ہو، عمل کیسے جاتا ہے؟ فائل ہے، کوئی فائل ہے، کوئی لکھ رہا ہے، عمل بہت لکھا جا رہا ہے، ادھر بھی لکھا جا رہا ہے، ادھر بھی لکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک کتاب ہے جو لکھ رہی ہے، اور جو امام کی وادی میں پہنچ جاتا ہے وہ ہر وقت جب لکھا جا رہا ہوتا ہے نا اسی کو محسوس کرتی ہے، اور وہ عمل جو وہ کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ عمل اس سے پہلے کہ وہ انجام دے زمین اس کے سامنے سے پھٹتی ہے اور وہ اس عمل کو دیکھتا ہے کہ قیامت میں یہ عمل کیسا ہوگا. اس کو نظر آتا ہے، اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ انجام دیتا ہے، برا ہوتا ہے تو وہ عمل سے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ ایسی وادی ہے عزیزان محترم، یعنی مومن جو صحیح ایمان کے ساتھ اس وادی میں داخل ہو اسے آخرت تک نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ مومن ہے. ہاں، اور امیر المومنین کیا ہوں گے؟ یہ مومن ہے، امیر المومنین کیا ہوں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم. یہ وادی سنگین وادی ہے، یہ وادی آسان وادی نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر امام نے چن چن کے لوگوں کو بلایا تھا. کیسے انتخاب کیے لوگوں نے، کیسے لوگوں کو چنا ہے امام نے. کہ وہاب ابن قلبی 17 دن شادی کو ہوئے ہیں ابھی،
تازہ تازہ نئی شادی ہے، 17 دن ہوئے، اور کرسچن ہے، مسیح ہے، تازہ مسلمان ہوا ہے، امام نے مسلمان، اس پر آپ کمال سمجھنے کی کوشش کریں امام کی باتیں کو، کہ جب کوئی آ گیا تو پھر سوچیں وہ کہاں پہنچتا ہے۔ جب وہ شہید ہوا کربلا میں، دشمن نے اس کے سر کو اٹھایا اور اس کی ماں کی طرف جو ہے وہ جسارت کی، ماں نے سر لیا، واپس دشمن کو دے دیا، اور کیا کہا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں۔ یہ کون ہے میرا مولا؟ یہ کن کو لے کر آپ آئے ہیں کربلا؟ یہاں ہر شخص کٹنے کو تیار ہے، ہر ماں اپنے بچے کی تیاری کر رہی ہے، کوئی غم نہیں ہے، کسی کو افسوس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بولا یہ کیا ہو گیا، نہ، جو تھوڑا بہت بچ گیا وہ افسوس کر رہا ہوگا، اور جس نے قربانیاں دی، ہر بچے نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی، ایک سے بڑھ کر ایسی مثال قائم کی، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ گود میں بچہ ہو، ہر شخص نے کمال کیا ہے۔ یہ وادی ایسی ہے، اس وادی کو سمجھیں، چند دن خدا میں توفیق دے کہ ہم اس وادی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولا کن کو لے کر آئے ہیں آپ کربلا میں؟ آپ نے پورے 10 دن مصائب سنے ہیں، بس مصائب تو ساری زندگی سننی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو آنسو ہے نا، یہ آنسو بہت قیمتی ہے۔ جب آنسو کیا کرتا ہے، آنسو جب باہر آتا ہے نا تو پورا میڈیکلی بھی پروسیجر ہے، ایسے نہیں ہے خام خواہ آنسو باہر آ رہا ہے، مطلب وہ تو آپ کو ڈراپ ڈالیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو جائے گا، لیکن جو آنسو احساسات کے ساتھ باہر آتا ہے نا، پورا پروسیجر ہوتا ہے بدن میں، احساسات، خیالات، تخیلات، پھر جس چیز کے لیے آنسو آتا ہے اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ کتنی ہے، ہوتی ہے نا۔ کبھی انسان کو خوشی کے آنسو آتے، خوشی کے آنسو کون سے ہوتے ہیں؟ وہ رونے کی یاد ہوتا ہے، خوشی ہو رہی ہے؟ نہیں، پروسیجر پورا ہوتا ہے، احساسات، جذبات، خوشی میں بھی آنسو آتا ہے۔ کبھی کو آپ کا دل دکھا دے، کیوں آپ کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے؟ ہر کوئی دل دکھائے آنسو آتا ہے یا نہیں؟ کوئی قریبی دل دکھایا، کیوں؟ احساسات، رابطہ، جڑی ہوئی محبتیں، دل ٹوٹتا ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ ہر کوئی روتا ہے تو آپ گریا کرتے ہیں؟ نہیں، بعض وقت اپنا بھی مر گیا تو آدمی اگر روتا بھی ہے، کتنی دیر روتا ہے، کتنی دفعہ روتا ہے؟ اب آپ خود آپ سوچیں کہ کتنا گہرا رشتہ ہے ہمارا امام حسین علیہ السلام سے۔ ہر سال اس میں بھی کئی دفعہ، ایک ہی دن میں 3-4 دفعہ بھی مجلس ہوتی ہے، لیکن ہر وقت آنسو آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت گہرا ہے۔ 8ویں امام کہتے ہیں کہ یہ جو آنسو ہے امام حسین پر، یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو دھو دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس میں کیا ہے ایسا؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے آؤ مجلس میں آؤ، روکو نہیں کسی کو۔ ہاں بعض وقت کہتے ہیں تم مجلس میں آ رہے ہو، سارا دن سارا سال تم پتہ نہیں کیا کرتے۔ نہیں، یہ آپ کی مجلس نہیں ہے، یہ سید الشہداء کی مجلس ہے، جو آخری وقت میں حر کو حر علیہ السلام بنا سکتا ہے۔ ہمیں بھی تو معاف کر سکتا ہے نا، ہم بھی تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم بھی اس وادی کو سمجھیں۔ یہ وادی ہے ایسی وادی
آپ نے سارا مسائل سنے عزیزان محترم، بس میں کل کی شب کے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں، اور آج 11 کا دن، جتنی طاقت ہوتی ہے 10 تک ہوتی ہے آدمی کی، 10 کے بعد آدمی گر جاتا ہے۔ ہم بھی پوری محنت طاقت لگاتے ہیں، البتہ یہ کہ انہی کی طرف سے دین ہے، لیکن 10 کے بعد ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور ان کا اصل سفر 10 کے بعد شروع ہوا۔ ان کا اصل سفر وہاں پر ایک نیزہ آیا جو حضرت علی اکبر کے سینے پہ بھی لگا، ایک نیزہ۔ یقیناً جناب علی اکبر کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، ہاں، لیکن اب ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار، ہر دربار میں امام سجاد کو نیزے لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کیسے نیزے ہیں مولا؟ بھئی آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ جب کسی نے پوچھا کہ اتنے عرصے گزر گئے مولا، آپ رو رہے ہیں 35-40 سال گریا، اتنا گریا، وہ بھی خون کے آنسو؟ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یقیناً وہ بھی بڑی قربانی ہے۔ وہ ہرملہ کا تیر، 3 تھل والا، جو چھوٹے بچے کو نہر کر گیا، آسان نہیں ہے، مگر یہاں پر زبانوں کے تیر لگیں گے۔ باقی آ گئے، اللہ اکبر۔ آسان ہے سید الساجدین کے مسائل؟ نہیں، ہاتھوں میں رسیاں، گلوں میں طوق۔ اللہ اکبر۔ شروع ہو گیا نا یہ سفر، آج شروع ہو گیا، آج یہ سفر شروع ہو گیا۔ ہاں عزیزان محترم، بس میں آپ مصائب تو ہو گئے، بس آپ نے گریہ کیا، مصائب تو ہو گئے عزیزان محترم۔ اب یہ بس میں تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، بہرحال آج کا دن مخصوص تھا، تو اس کے نہیں پتا کل شب رات کیسے گزری، کیسے گزری۔ وہ خیمے جو ایک شب پہلے آباد تھے، وہ کل شب برباد ہو چکے۔ مائیں جھولیاں خالی لیے بیٹھی ہیں، نہیں پڑھا جائے گا عزیزان محترم، نہیں پڑھا جائے گا۔ شاید میں اگر شب کے مصائب شروع کیے نا تو میں شاید آج دن نہیں پہنچ پاؤں گا۔ آج صبح وہ کان منتظر رہے کہ شاید علی اکبر اذان دے، کیسے نماز پڑھی ہوگی حضرت زینب نے۔ حضرت خدا آپ کو اس کا ہے، خدا آپ کو محسوس ہوا احساس کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ چلا رابطہ کتنا مضبوط ہے۔ بس عزیزان، مجھے نہیں لگتا کہ میں پڑھ پاؤں گا، بس میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوا چلوں، باقی کا اگر کل زندگی رہی تو پڑھیں گے۔ سب آپ سنتے رہے، صبح آپ نے روزہ عاشور آپ پچھلے 10 دن سے سنتے آئے۔ ایک دن میں سارے مصائب پڑھنا ممکن بھی نہیں تھے، آپ مخصوص شبوں میں مصائب سنتے گئے۔ روزہ عاشور آئی، آپ نے عمل بھی کیا، اعمال بھی کیے، زیارتیں بھی پڑھی، آپ نے مصائب بھی سنے، 1 یا 2 مصائب بس، اس کے بعد آپ ماتم جلوس میں مشغول ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہم پچھلے 10 دن پڑھتے آئے
وہ ہوا چند گھنٹوں میں ہے، وہ ہوا چند گھنٹوں میں ہے، اور اثر تک سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ واقعہ الگ ہوا، وہ الگ گفتگو اپنی جگہ باقی رہے کہ کیسے آئے، کیسے خیمے جلے، کیسے بچے دوڑے، کیسے بھاگے، وہ کیا ہوا، وہ اپنی جگہ۔ بس ایک چیز تصور کریے گا اور آپ سے التماس دعا، یہ سب کچھ جو دیکھ رہا ہو، جتنا دیکھ سکا، تھا تو بیمار، جتنا دیکھ سکا، جتنا دیکھ سکا، اس کے بعد جو ہوا اسے تو امام دیکھتے رہے نا، خیموں کو کیا ہوا، دامن میں آگ لگی، یہ سب دیکھتے رہے۔ اب یہ سب ہونے کے بعد بس آپ اپنے دل پر آپ دیکھیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ خود سوچیں، یہ سب گزرنے کے بعد مغرب کی نماز پہلا سجدہ سید الساجدین نے سجدے میں کیا کہا ہوگا، سبحان ربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی عظمت ہے تیری پروردگار، تو ہی منزہ ہے، یہ حمد صرف تیرے ہی لیے ہے۔ اب یہ حمد میرے مولا نے کس احساس کے ساتھ کی ہوگی جس نے اپنے 18 یوسفوں کو قربان ہوتے دیکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ سید الساجدین کا، زین العابدین کا، ہم خطا کاروں گناہ گاروں کی عبادت کو بھی قبول فرما۔ پروردگار ہمیں بھی سجدہ اور طولانی سجدہ اور ذکر کے ساتھ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جہاں جہاں بھی جلوس ماتم اداری ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، پروردگار وہاں وہاں مومنین کی حفاظت فرما، اور جو بھی شر پھیلا رہے ہیں، جو بھی تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، جو بھی بغض رکھتے ہیں، پروردگار اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ان ایام میں، پروردگار ویسے تو ہماری ہر ایام میں یہی دعا ہے، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمیں 40 امام حسین پر کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار حاضرین میں بھی، اور جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، جو لوگ بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے، اور بھی بچے بیمار ہیں، جس نے بھی کہا ہے، حاضرین میں بھی جو لوگ موجود ہیں، اگر وہ مریض ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی، ان کے والدین، جو بھی مریض ہیں، جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ جوان جو بیٹھے ہیں، پروردگار ان کو رزق، علم، طاقت اور ان کے اندر خوف خدا پیدا فرما۔ ہمارے گھروں کو پروردگار اہل بیت کا ماننے والا گھر قرار دے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے گھر کو منور فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد والا۔